السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ذکر کے فضائل کے متعلق ایک معروف و مشہور حدیث جس کو حضرات شیخین نے ذکر کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک تانتا باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ذکر والی ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ باوجود ہر چیز کے جاننے کے پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور ذکر کرنے میں مشغول تھے۔ تو اللہ جل جلالہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت چاہتے ہیں، یعنی جنت کی طلب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا اور اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ اس کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو بھی بخش دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔